بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کے ساتھ فتح مکہ میں، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ ابھی رمضان کے آخری ایام ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا رخ کیا، یہاں تک کہ یکم شوال حنین میں ہی ہوا، یکم بھی اور 2 شوال بھی اور 3 شوال بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 صحابہ کے ساتھ نکلے حنین کی طرف، اور 10,000 تو وہ تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے، اور 2,000 وہ تھے جو نئے مسلمان ہو گئے تھے مکہ مکرمہ میں۔ اللہ نے کلام پاک میں ایک بات کا ذکر کیا ہے امت کے آنے والے حصے کے لیے، کہ ان میں سے بعض کے صحابہ کرام، اب صحابہ کرام ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو استعمال کیا ہمارے لیے، تاکہ بعد آنے والے امت کا جو حصہ ہے ان کی رہنمائی ہو، ان کو پتہ چلے کیا ہے۔ تو بعض کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیشہ جب مارکا ہوتا، مقابلہ ہوتا، ہماری تعداد تھوڑی ہوتی اور جو مد مقابل ہوتے ان کی تعداد زیادہ ہوتی۔ اس دفعہ ہماری تعداد زیادہ ہے اور ان کی تعداد کم ہے، 12,000، اور مد مقابل جو آئے ہیں بنی ثقیف، ان کی تعداد 4,000۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے ایک مثال قائم کی۔ یہ امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی بنیاد ظاہری اسباب نہیں ہے، مشاہدہ نہیں ہے۔ بے شک اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، اور کہا ہے کہ سبب اختیار کرنا ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی پر اعتماد، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی پر توکل، اور اللہ کی مدد سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا، 12,000 کے پاؤں اکھڑ گئے 4,000 کے مقابلے میں، تتر بتر، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سفید خچر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو گئے تھے، اور بڑے لہیم شہین، بہت اونچے، لمبا قد، آواز بھی بہت دور تک جاتی تھی۔ ان سے فرمایا تم آواز لگاؤ، ان کو بلاؤ، اور کس عنوان پہ بلاؤ؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے خاندان کا میں سچا ہوں۔ یہ ساری بات عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کہنے پر چند جمع ہو گئے، تھوڑے جمع ہو گئے، لیکن ان تھوڑے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اور اس
حنین کے موقع پر اتنا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت، چاندی بھی، مویشی بھی، غلام بھی، بہت بڑا مجمع مال غنیمت تقسیم ہوا۔ تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے تالیف قلب کے لیے ان کو زیادہ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں جو زیادہ قریب تھے ان کو ملا۔ اس طرح سے ملتے ملتے سب سے آخر میں انصار مدینے کا نمبر آیا۔ تو بعض انصار جوانوں نے یہ کہا، یہ کیا بات ہے، جب جان دینے کا وقت آتا ہے تو ہم آگے آگے، اور مال تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم سب سے پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو حنین کے موقع پر ہی وہیں پر جمع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بات رکھی۔ فرمایا کہ مجھے کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں تھا، آپ نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ لوگوں نے میری بات کو سنا۔ میری حفاظت کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، آپ لوگوں نے میری حفاظت کی۔ لیکن اے انصار، میں بھی تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں اونچا کیا، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں راستہ بتایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد بھرے انداز میں فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ اگر دوسرے میرے جسم کا وہ کپڑا ہے جو باہر ہے، اور تم میرے جسم سے جو لگا ہوا کپڑا وہ ہو، اور فرمایا کہ اے انصار، اگر سارے ایک وادی میں جائیں اور تم ایک وادی میں چلو تو جس وادی میں تم چلو میں اس وادی میں تمہارے ساتھ چلوں۔ پھر فرمایا کہ تم اس تقسیم سے خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ تو مال مویشی لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اور فرمایا کہ اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پیچھے کیا جائے گا، بہت ساری چیزیں آئیں گی اور تمہیں بالکل پیچھے کیا جائے گا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ اور فرمایا پھر حشر کے میدان میں حوض کوثر پر آ کر مجھ سے اس کا بدلہ لے لینا۔ اس ساری باتوں میں اس امت کو یہ بات بتائی، کبھی بھی اپنے زور بازو پر اعتماد نہ ہو۔ ہم یوں ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم یوں کر سکتے ہیں، ہم یوں کر لیں گے، نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارا اعتماد، بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ اس امت نے جو کچھ پایا، جو کچھ ملا، وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، غار ثور میں پناہ لی ہے، اور پیچھا کرتے کرتے غار ثور کے منہ تک آ گئے۔ دشمن غار ثور کے منہ پر، اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ ایک گاڑی ہے کرولا، یہ کالے رنگ کی ہے اور اس کا نمبر ہے 263 تو یہ راستے میں ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جس کی ہے ان سے گزارش ہے کہ ایسی جگہ اپنی گاڑی پارک کر لیں جہاں آسانی ہو آپ کے لیے بھی اوروں کے لیے بھی۔ غار ثور کے منہ تک آگے دشمن۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، پریشان ہوئے،
عرض کیا ہے اللہ کے رسول، اگر یہ صرف یہ دشمن اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں نا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کلام پاک میں، اور یوں فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ مت، غم زدہ مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر اللہ ساتھ ہیں تو کوئی غم کی بات نہیں، اللہ ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بہت لمبا چوڑا کوئی انتظام نہیں، مکڑی نے ایک جالا تن لیا دروازے اس کے منہ پر، غار کے منہ پر۔ اور مکڑی کا جالا کیا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے۔ ایک کبوتری نے آ کے عین غار کے دروازے کے سامنے، منہ کے سامنے انڈے دے دیے اور انڈوں کو سینکنے لگی۔ یہ کام کیا اللہ نے۔ یہ امت کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت بڑا انتظام نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ فیصلہ تو اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ ساتھ ہیں تو کوئی غم کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سامنے بدر کے اندر سارا معاملہ رکھ لیا، ہتھیاروں سے نہیں، سامان سے نہیں، سواریوں سے نہیں، تعداد سے نہیں، وہ تو صرف 313 ہیں، اور وہ تو نکلے تھے ابو سفیان کا جو قافلہ تھا تجارتی، اس کا پیچھا کرنے کے لیے۔ مقابلہ ہو گیا، 1000 پوری تیاری کے ساتھ، ہتھیاروں سے لیس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ اکرام نے یہی جواب دیا، اے اللہ کے رسول، لڑائی تو ہوتی ہے ہتھیاروں کے ساتھ، وہ ہے نہیں، ہاں جان دینا ہے اس کے لیے ہم حاضر ہیں، یہ جذبہ ہے، جان دینا ہے اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ یہاں تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ سے مانگتے رہے، ساری رات اتنا مانگا، اتنا مانگا، پھر صبح آئے، اس عریش سے باہر تشریف لائے، صحابہ کو حوصلہ دلایا۔ کیا حوصلہ دلایا؟ فرمایا دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی۔ اور صحابہ اکرام کو پورا یقین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر صحابہ اکرام فرماتے ہم پہچاننے لگے تھے یہ انسان کی وار سے گیا ہے یا فرشتوں کی وار سے گیا ہے۔ امت کو یہ بات بتانی ہے، اور اللہ نے بتا دی کہ مسلمان اس کا ایمان اس سطح پر ہو، ایمان اس درجے کا ہو، نگاہ صرف اللہ پر رہے اور نگاہ اللہ سے ہٹنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ کافی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احد کے اندر امت کو یہ پیغام دیا کہ چند سے کہا تھا، 50 کے قریب ان کی تعداد تھی، پہاڑی سے نیچے نہ اترنا جب تک کہا نہ جائے۔ پہاڑی کے پر تھے، انہوں نے دیکھا
کہ مسلمان دشمن کا پیچھا کر رہے ہیں، فتح ہو گئی. ان میں سے سب نے نہیں، بعض نے کہا یہ تو نیچے اتر آئے، ہم بھی مال غنیمت. کہا نہیں، حضور نے منع فرمایا. کہا اس وقت تک تھا جب تک کہ جنگ جاری تھی، اب تو جنگ ختم ہو گئی. غلط فہمی میں، جان بوجھ کے نہیں، سب سے نہیں، تھوڑوں سے یہ امت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رہ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات رہ گئی. اللہ نے جو فتح نظر آ رہی تھی اس کو تبدیل کر دیا اور بہت نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے اور کتنے صحابہ زخمی ہوئے. بہرحال یہ ساری بات امت کو بتائی ہے، سمجھائی ہے. اللہ کی مدد جب تک امت کے ساتھ ہے، کوئی امت کو خرابی پہنچا نہیں سکتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرما دیا، سارے جمع ہو جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے. اور سارے جمع ہو جائیں، نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے. تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو ہونا ہے. پھر قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے سو ہو کر رہے گا. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا. یہ آیا اس لیے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں. بہترین تقوی گناہوں سے بچنا ہے. اللہ نے ایک موقع دیا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی. یہ تدبیر اختیار کرو، یہ طریقہ اختیار کرو، یہ اپنی عادت بنا لو. رمضان گزر گیا لیکن کیا مسئلہ ہے؟ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بات یہ ہے کہ گناہ کی اتنی عادت پڑ گئی ہے، ہم گناہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، گناہ کی چاشنی، گناہ کی لذت یہ ایسے مزاج میں آ گئی ہے، اب وہ چھوٹتی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریا دجلہ کو پار کرنا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، انہوں نے اپنے ساتھیوں پر ایک نگاہ دوڑائی اور الحمدللہ کہا اور یوں فرمایا، الحمدللہ میرے اس لشکر میں کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آتی. آدمی اللہ کی نافرمانی بھی کرے اور اس پر متوقع بھی ہو کہ اللہ میری مدد کریں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی. ہاں چھوٹتی نہیں ہے نافرمانی، تو کیا کریں؟ اس کا ایک طریقہ بتایا، استغفار کرو، معافی مانگو، کوشش کرو، اپنے آپ کو ڈھیلا مت چھوڑو. نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. کوشش کرنا مت چھوڑو، کوشش پوری کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں میں سے ایک قوم میں سے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا اور اس نے 99 قتل کیے تھے. 99 اللہ نے ایک دن میں بات ڈالی، میں نے برا کیا ہے. ایک عابد کے پاس آیا، عالم نہیں تھا، عبادت گزار تھا، صالح تھا، نیک تھا. اس کے پاس آ کر کہنے لگا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری بخشش کا، میری توبہ کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے، کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں نکل سکتا.
ایک قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، تم نے تو 99 قتل کیے ہیں۔ تھا قتل کرنے کا عادی تھا وہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 ہو گئے۔ لیکن جو دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی وہ باقی رہی، وہ گئی نہیں، جستجو رہی، کوشش جاری رہی، کوئی راستہ ایسا مل جائے، نکل جائے۔ ایک عالم کے پاس اللہ نے پہنچا دیا، کوئی راستہ ہے؟ کہاں ہے؟ ماحول کو بدلو، جس ماحول میں تم ہو، اپنی بستی کو چھوڑو، وہ نیکوکاروں کی بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ۔ اس نے اپنی بستی چھوڑ کر اور نیکوکاروں کی بستی کا رخ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اب راستے میں ہے وہ، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، گر گیا۔ جب وہ گرا اس نے کوشش چھوڑی نہیں، اپنے آپ کو گھسٹنے لگا۔ اللہ کو یہ ادا ہی پسند آ گئی، موت کا وقت قریب ہے، اس بستی کی طرف اپنے آپ کو گھسٹنے لگا۔ فرشتے آ گئے روح نکالنے کے لیے، جو نیک انسانوں کی روح نکالتے ہیں فرشتے، وہ بھی آ گئے، برے انسانوں کی روح نکالنے والے فرشتے وہ بھی آ گئے۔ کون روح نکالے؟ اللہ نے تیسرے کو بھیج دیا کہ اللہ کا حکم ہے ناپو، زمین ناپو، جہاں پہنچنا ہے وہ قریب ہے، نیکوکار کی روح نکالنے والے فرشتے اس کی روح کو نکال لیں، جس بستی کو چھوڑ کر آئے وہ قریب ہے، تو جو برے انسانوں کی روح نکالتے ہیں فرشتے وہ اس کی روح نکال لیں۔ فرشتوں نے ناپنا شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے اللہ نے براہ راست حکم دیا، براہ راست جہاں پہنچنا تھا زمین کے اتنے حصے کو حکم دیا سکڑ جا، جس بستی کو چھوڑ کر آیا اتنے حصے زمین کو اللہ نے حکم دیا ذرا پھیل جا، جہاں پہنچنا تھا وہ قریب نکلی، نیکوکار انسانوں کی روح نکالنے والے فرشتے اس کی روح کو نکال کر لے کے چلے گئے۔ گناہ نہیں چھوٹ رہے، کیا کریں؟ کوشش کریں، ہم ہار نہ مانیں، ہمت نہ چھوڑیں، مانگتے رہیں اللہ سے، استغفار کریں، اور پھر ماحول بھی بدلیں۔ جس ماحول میں ہم ہیں اس ماحول اور فضا کو چھوڑیں، ایسے فضا ماحول میں رہیں۔ صحبت سے آدمی بنتا ہے۔ صحابہ، ان کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ایمان کی حالت میں چاہے ایک لمحے کے لیے صحابی بن گئے۔ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، عطار کے پاس بیٹھے گا عطر نہیں خریدتا، خوشبو تو آئے گی۔ لوہار کے پاس بیٹھتا ہے، چنگاری اڑ کر کپڑوں کو نہ لگے، دھواں تو آئے گا، بدبو تو آئے گی۔ ماحول کے اثرات آتے ہیں، اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ماحول کو دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا آدمی کا دین ویسے ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ نگاہ دوڑائی جائے، پھر آدمی کے اندر کچھ ایسے گناہ ہیں ظاہری نظر آتے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہیں باطنی اندر کے نظر نہیں آتے۔ فرمایا ایک ایسا گناہ اس وقت امت کے اندر ہو گیا ہے، باطنی گناہ، وہ کیا ہے؟ دوسروں کی کمیاں، خامیاں، غلطیاں، آدمی صرف ان کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ
بعض نے تو عیب جوئی، غلطیاں تلاش کرنا یہ اپنا مشن ہی بنا لیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں کی۔ دل آزاری کب ہوتی ہے؟ تمہارے اندر یہ کمی ہے، تم نے یہ کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ ہاں، آدمی اصلاح کرے، اصلاح بہت ضروری ہے، لیکن اعتراض کرنا، طعنہ دینا، اس کی عزت نفس پر حملہ کرنا، جب آدمی اصلاح کی فکر میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی کمی خامی دور ہو جائے۔ اور اعتراض، طعنہ، اس کو نیچے دکھانا، اس کے اندر آدمی کے اندر جذبہ ہوتا ہے انتقام کا، بدلے کا، نفرت کا، اس کو نیچے دکھانا۔ اگر کسی کی خامی ہمیں پتہ چل گئی، خامی ہے واقعی، پتہ چل گئی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو یہ تو اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہمارے ساتھ، اللہ نے ہمارے ساتھ ستاری کی ہوئی ہے، ہمیں چھپایا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس ستاری کے پردے کو چاک کر دیں، جو اللہ نے ہمیں چھپایا ڈھانکا ہے، اگر اللہ اس کو چاک کر دیں، پھاڑ دیں، میرے عیب نظر آ جائیں، فرمایا تو کوئی تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی خامی پتہ چل جاتی ہے، کمی نظر آ جاتی ہے، پتہ چل جاتی ہے، کیا ہے؟ اب ہم اس فکر میں ہیں کہ اس کی خامی دور ہو جائے۔ کیسے؟ بعض تو کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں حق بات چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جو یوں کہتے ہیں نا کہ حق بات کہتے ہیں چاہے کسی کو کڑوی لگے، اس میں حق بات کہنے سے زیادہ کڑوی لگنے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو کیسے نیچے دکھائیں؟ فرمانے لگے اگر دیندار ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کا کچھ علم بھی آتا ہے، تو فرمایا یہ قرآن اور حدیث کا علم پھر استعمال ہوتا ہے کس میں؟ یہ بتانے میں کہ دیکھو یہ سامنے والا یہ تو بہت برا انسان ہے، اور میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں یہ برا ہے، میں صحیح ہوں یہ غلط ہے، میں حق پر ہوں یہ سامنے والا ناحق پر ہے۔ آدمی اس کے اندر لگا رہتا ہے۔ فرمایا اگر عیب تلاش کرنا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کے عیوب پر آدمی اندھا ہو جائے، اپنی اصلاح کی فکر کر لے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، دوسرے کی اصلاح کے لیے تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس سے خود پوچھیں گے، میرے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، میں نے کیا کیا، کیسے کیا، اپنی اصلاح کیسے کی۔ آدمی کو جب دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، مجھے تو اپنا عکس نظر آ رہا ہے۔ کسی نے کہا عمر بھر غالب یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی، صاف آئینہ ہی کرتا رہا، یہ تو میرا عکس نظر آ رہا ہے۔ اپنی فکر کرنی ہے۔ یہ امت کے اندر مرض اتنا عام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے
امت کے اندر انتشار، بگاڑ، توڑ، لڑائی، جھگڑے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ دوسروں کی خامیاں، دوسروں کی برائیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی اصلاح فرمانا چاہتے تھے تو سب کو جمع کرتے تھے، اجتماعی بات فرماتے تھے، حالانکہ وہ 1 سے 2 سے 4 سے 5 سے، لیکن ان سے نہیں، سب سے، تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکتے نہیں تھے، اور طعنہ دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کسی کو آڑ دلانا، تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر فرمانے لگے، میں آج وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے، معافی ہے۔ یاد بھی نہیں دلاؤں گا تم نے فلاں موقع پر ایسا کیا تھا، یاد بھی نہیں دلاؤں گا۔ کیا ہے؟ درگزر کرنا، صرف نظر کرنا، بھول جانا۔ جب اللہ تعالیٰ ہی جب معاف کرتے ہیں، معاف کرنے پر آتے ہیں، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جس نے توبہ کی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جن فرشتوں نے یہ گناہ لکھا ہے ان سے بھی بھلا دیتے ہیں، ان سے بھلا دیتے ہیں۔ پیالہ ٹوٹتا ہے، پھر آدمی اس کو جوڑتا ہے، سلیس لگاتا ہے یا کسی اور انداز سے اس کو جوڑ دیتا ہے، جہاں سے ٹوٹا ہے وہ نشان پھر بھی باقی رہتا ہے۔ فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس نشان کو بھی اللہ مٹا دیتے ہیں، نظر بھی نہیں آتا۔ جب اللہ ایسا کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ لمن صبر وغفر، صبر کر لو، درگزر کر لو۔ دل میں رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم میری عظیم سنت ہے، دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہو جائے، دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہو جائے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دل کی کدورت، دل میں کسی کے بارے میں میل آ جائے، اس آدمی کے لیے دین پر چلنے کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ کسی کے بارے میں بھی کوئی ہو، دل میں میل آ گیا، میرے لیے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، یہ رکاوٹ بنے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے عیب دیکھنے ہیں، اپنی خامیاں دیکھنی ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میری اصلاح ہو جائے، میں بن جاؤں، میں بنا ہوا ہوں، اور یہ اگر ہو جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ ہر ایک اگر اس کی فکر میں لگ جائے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، معاشرہ بن جائے گا۔ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگے رہنا، آج کل تو یہ اتنی بیماری پھیل گئی ہے، میرا کام ہے میں تو دوسروں کی اصلاح کرتا ہوں۔ فرمایا مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آدمی یوں سمجھتا ہے میں تو فرشتہ ہوں، بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، یکتر اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک اور صاف ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ان کے اندر معصیت کا جذبہ نہیں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے
اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، وہ محفوظ ہو گئے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، ہم ساری برے ہیں، خطاوار ہیں، گنہگار ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ہاں کوشش کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ کیا کوشش کرنی ہے؟ گناہ ہم سے چھوٹ جائیں، صرف گناہ نہ چھوٹیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے گناہ کرنے کا ذوق ہی ختم ہو جائے، دل ہی نہ چاہے گناہ کرنے کو۔ فرمایا اللہ سے یہ مانگو کہ میرا دل اللہ ایسا بدل دے، میرے دل میں یہ رغبت ہی ختم ہو جائے کہ مجھے گناہ کرنا ہے، نافرمانی کرنے کا شوق کا ذوق ختم ہو جائے، مجھے صرف اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، مشق کرنے کا مہینہ اللہ نے دیا تھا، کیسے گناہوں سے بچا جائے۔ نفس، شیطان ان کو کمزور کر دیا تھا، نفسانیت، بھوک پیاس، نفسانیت کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر شیطان سرکش شیاطین کو گلے میں توک ڈال کے سمندر میں پھینک دیا۔ اب آزاد ہو گئے، شیطان بھی آزاد، نفس بھی آزاد۔ ماحول بنایا تھا رمضان میں، وہ بھی اب ماحول نہیں رہا۔ اب پورا زور لگانا ہوگا۔ جو رمضان میں ہم نے کیا ہے، مشق کی ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہوگا، اور اگر اللہ سے مانگ لیا، کیونکہ یہ کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا مانگو، اللہ سے مانگو۔ مانگنے کا طریقہ بتایا، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ مجھ کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دو۔ مانگو اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہم سے پوچھیں گے، اے میرے بندے تم نے کوشش کی گناہ چھوڑنے کی، لیکن مجھ سے مانگا بھی؟ اللہ پوچھیں گے یہ مجھ سے مانگا؟ واقعی ہم دل سے مانگ رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ میں ایسا بنا دے۔ اور واقعی اگر ہم ایسے بن گئے، اللہ کی پوری مدد، اللہ کی پوری طاقت، پوری قدرت ہمارے ساتھ ہے، پھر کہیں جانا نہیں، ہمیں کسی کا سہارا نہیں لینا، اللہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہم چاہے جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دین کے الفاظ بہت قیمتی ہیں، دین کے بول بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن الفاظ صرف الفاظ ہوتے ہیں، حقیقت نہیں۔ الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت اور ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش، محنت، مشقت، مجاہدہ، اس میں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، بہت کچھ کرنا ہوتا ہے۔ حاجی صاحب نے مولانا یوسف صاحب کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بھئی آپ تبلیغ میں چاہتے کیا ہیں، کیا کوشش کرنی ہے؟ فرمایا اللہ پر جان دینا آ جائے، اللہ پر جان دینا۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے میں تو بہت بزدل آدمی ہوں، ڈرپوک آدمی ہوں، اللہ پر جان دینا؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس طرح شروع کرو، دین کا تقاضا ہے، اپنی ذات کا تقاضا ہے، اپنی ذات کے تقاضے کو قربان کرو، نیچے رکھو، اور دین کے تقاضوں کو اوپر کر لو، اللہ پر جان دینا آ جائے گا۔ اللہ پر جان دینا یہ عنوان ہے۔ نعمان ابن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ دیکھو جلدی مت کرنا، جس گھڑی اللہ کی رحمت اترتی ہے میں اس گھڑی کو پہچانتا ہوں۔ میں 3 تکبیرات کہوں گا، پہلی تکبیر پر وضو کر لینا، دوسری تکبیر پر ہتھیار باندھ لینا، تیسری تکبیر پر حملہ کر دینا۔ پہلی تکبیر ہو گئی، دوسری تکبیر ہو گئی، دشمن کی طرف سے حملہ شروع ہوا، یہاں سے تقاضا ہوا، تیسری تکبیر کہیں کہ ٹھہر جاؤ،
صبر کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے اب میں ایک دعا مانگوں گا اور میں سب پر قسم ڈالتا ہوں میری دعا پر آمین کہنا۔ قسم ڈال دی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ نعمان کی شہادت کے ساتھ چیخیں نکل گئیں۔ قسم ڈال دی تھی، آمین کہہ دی۔ تیسری تکبیر کہی، شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب، ہتھیلی پر جان رکھ کر اللہ کے لیے اس جان کو دے دینا کوئی معمولی اور آسان کام نہیں ہے۔ یہ سیکھنا ہے اللہ پر کیسے جان دی جائے۔ فرمایا یہاں سے تو شروع کریں، نماز کا وقت ہو گیا، ہم تو اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چلو دکان چھوڑ دی، اس کے خیال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ نماز میں اس کی مشق کرائی جا رہی ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو چھوڑو، اس کا خیال اور دھیان بھی چھوڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح سے عبادت کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسی عبادت کرو جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی، اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو کیفیت بنا ہی لو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آدمی کی یہ کیفیت بن جائے ہر وقت کے لیے، وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ حال بن گیا تھا ہر وقت۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں، وہاں تو ایسے بنے ہوئے نہیں تھے، وہ تو باہر جنگل میں میدان میں جانا ہوتا تھا، جگہ تلاش کرنی ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے حیا آتی تھی، میں اپنا صدر کیسے کھولوں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ حال ہوتا تھا۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسنون دعا ہے جب بیت الخلاء سے آدمی باہر نکلے، غفران کا استغفار ہے، غفران کا پہلے استغفار کرو۔ کہ یہ استغفار کیوں ہے؟ شیخ الحدیث نے لکھا ہے اے اللہ ایسی گندی جگہ پر میں ایسا اپنا فضلہ خارج کر رہا تھا اور پھر بھی تیرے سے غافل نہ رہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت شیخ الحدیث نے یہ لکھا ہے، اس پر ہے غفران کا، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ وہ تو بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں، یا تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پوری نماز ہو گئی، ایک دفعہ بھی اللہ کا خیال نہ آیا، ایک دفعہ بھی۔ ہمارا کیا حال بن گیا ہے؟ اس لیے ہمیں تو مشق کرنی ہوگی استحضار کے ساتھ۔ قرآن کی تلاوت کتنی ہوئی ہمارے رمضان مبارک کے مہینے میں، کتنی دفعہ یہ خیال آیا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ سنا، سند ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، لیکن میں نے مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا کہ ایک گھر کے اندر میاں بیوی تھے، بوڑھے تھے، میاں بیوی بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، گھر میں فاقے آ گئے۔ تو بیوی نے میاں سے کہا یہ چند پیسے ہیں، دیکھ لو کچھ اگر مل گیا بازار سے کچھ لے کر آ جاؤ، کئی دنوں کا فاقہ ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی شوہر وہ چند پیسے لے کر گیا، چند پیسے تھے، اور باہر نکلا تو وہاں ایک آدمی آواز لگا رہا تھا، لے لو اللہ کا کلام، لے لو اللہ کا کلام۔ حیران ہو گیا یہ بوڑھا شخص، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ تو اس کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا میرے پاس تو یہ چند
ٹھیکڑے ہیں، چند پیسے ہیں، تم اللہ کا کلام دے رہے ہو؟ کہاں، کئی چند ہیں، کہ دے دو یہ پیسے۔ اللہ کا کلام دے دیا، گھر پہنچ گئے، بیوی انتظار میں فاقے ہیں، کیا ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ کہ میں جب گھر سے نکلا تو ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے یوں آواز لگائی کہ لے لو اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ میں نے کہا اللہ کا کلام، یہ تو چند پیسے ہیں میرے پاس۔ اس نے وہ پیسے لے لیے، اللہ کا کلام دے دیا۔ بیوی بھی حیران، اللہ کا کلام لے کر آ گئے، اللہ کا کلام۔ بیوی بھی حیران، اب وہ اللہ کے کلام کو لے کر اب اس اللہ کے کلام کو کہاں رکھیں؟ اگر طاق میں رکھتے ہیں تو مٹی کی ہے، اگر الماری میں رکھتے ہیں تو لکڑی کی ہے، ہم کہاں رکھیں اللہ کے کلام کو؟ رات آ گئی، سونے کا وقت آ گیا، آدھی رات آدمی نے اللہ کے کلام کو سر پر رکھا اور آدھی رات بیوی نے اللہ کے کلام کو سر پہ رکھا۔ جب صبح ہوئی کہا اس کو کھول کے تو دیکھیں کیا ہے۔ کھول کے دیکھا تو وہ بوڑھا بھی حافظ تھا، وہ بوڑھی بھی قرآن کی حافظ تھی۔ یہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے، آج اس کا استحضار نہیں رہا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کلام کھولتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ سوچ کر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، اللہ کا کلام ہے۔ آج اس کا استحضار نہیں رہا۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج اس کا استحضار نہیں رہا، جس کی وجہ سے آدمی کا ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔